false allegations is actually tahmat. Politics, it is that is siyasat. Dignified answers is really sharafat. Standard 7th and 8th boys in awam ki adalat. عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. ہم عدالت کی طرف سے نیوز چینل، پریس اور تمام حاضرین کا استقبال کرتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. آج ہم عدالت میں ایک ایسے شخص کو بلا رہے ہیں جس نے مختلف مذہبی کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیا ہے. حق بات کہنا جس کی خاصیت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی چارگی تبھی قائم ہو سکتی ہے جب ہر آدمی کم از کم ان باتوں پر عمل کرے تو سارے مذاہب میں یکساں ہے. وہ شخص تعلیم کے اعتبار سے MBBS ہے اور ایک مشہور اسکالر اور پورے دنیا کے اندر شہرت پانے والی پیس ٹی وی کا بانی، جس نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے 1000 سے زائد تقریریں کی ہیں. جج صاحب، اس ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت ہے. بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک عرف ابو فارغ تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. ہم بہت ہی مشکل سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کٹہرے میں لانے میں کامیاب ہوئے. ڈاکٹر صاحب، آپ پر پہلا الزام یہ ہے کہ آپ ڈاکٹری کے پیشے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے دعوتی کام پر ترجیح دی، جبکہ عوام کو ڈاکٹر کی زیادہ ضرورت ہے. میں آج بھی ڈاکٹری کے پیشے کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص اچھا ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانوں کو ڈاکٹری کے پیشے سے زیادہ داعی کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ کر اس سے بہتر کام اپنایا ہوں اور میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول میں بدل گیا، یعنی جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر بدل. تو آپ ابھی بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی ہاں، ایک بہتر ڈاکٹر. آپ پر دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ فخر سے اپنے آپ کو بنیاد پرست مسلمان کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ بنیاد پرست کی معنی کیا ہے. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ وکیل ہیں، اگر ایک وکیل کو اچھا وکیل بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل کرے. جب تک وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا تو اچھا وکیل نہیں بن سکتا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بنیاد پرست اچھا ہے یا برا ہے. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field he is a fundamentalist. مثال کے طور پہ اگر ایک چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا تو معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، تو بنیاد پرست اچھا نہیں ہے. دوسرا، ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسانوں کی زندگی کو بچانا اور وہ ہزاروں انسانوں کی زندگی کو بچاتا ہے. یہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں الحمدللہ ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim کہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی باتوں ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. بنیاد پرست کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے آپ کو شدت پسند مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے تو مسلمان جواب دیتے ہیں نہیں، ہم شدت پسند نہیں ہے، ہم بنیاد پرست نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں. I am an extremist. میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے دیار کرتا ہوں، میں شدت سے ایماندار ہوں. میں شدت پسند ہوں. کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ اور شدت پسند کے ساتھ ساتھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں عدل بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر ہمارا فائدہ ہے تو عدل کرے اور اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نہیں کرے. تو اسی طریقے سے ہمیں صرف صحیح چیز میں شدت پسند ہونا چاہیے. We should only be an extremist in the right direction. غلط چیز میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے.
اس جواب کو سن کر آپ ہم سب کو اس مدعے پر دوبارہ سوچنے پر لاگو کر دیے ہیں۔ سر، دہشت گردی کی مختصر تاریخ بتائیں، کیا ماضی میں دہشت گردی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ لوگ کون تھے؟ اگر ہم دہشت گردی کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو دنیا میں جس نے سب سے زیادہ قتل کیا ہے وہ ہے ہٹلر۔ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا ہے اس نے۔ ہٹلر کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے جس میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ہٹلر کون تھا؟ کرسچن تھا، مسلم نہیں تھا۔ جوزف اسٹالن، جسے دا مین آف اسٹیل کہا جاتا ہے، اس نے 2 کروڑ معصوم لوگ کو مارا، 1 کروڑ 45 لاکھ لوگوں کو بھوکا مارا۔ مسولینی 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا۔ یہ سب لوگ کون تھے؟ غیر مسلم تھے، مسلم نہیں تھے۔ اشوکا کون تھا؟ ہندو تھا۔ کلنگا کی وار میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی مسلم رولر کو دیکھے تو مجھے ہٹلر، جوزف اسٹالن، مسولینی کے قریب کوئی بھی نہیں نظر آتا۔ کچھ مسلم رولر بھی تھے، مثلا صدام حسین، محمد سہورتو وغیرہ، لیکن ہٹلر، جوزف اسٹالن، مسولینی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر ہم مسلمان کا پرسنٹیج دیکھیں تو بالکل نہیں کے برابر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ عام ہو گیا ہے کہ سارے مسلمان آتنکوادی نہیں، لیکن سارے آتنکوادی مسلمان ہیں۔ کہیں آپ مجھ پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا رہے؟ نہیں، ہم آپ کی صرف رائے جاننا چاہتے ہیں۔ سارے دہشت گرد مسلمان ہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اگر سارے دنیا میں کیے جا رہے آتنکوادی حملے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے مذہب کے لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ یورپ میں IRA، آئرش ریپبلکن آرمی، ایک آتنکوادی تنظیم ہے جو پچھلے 1 صدی سے سارے یورپ پر آتنکوادی حملے کر رہے ہیں۔ یوگانڈا میں لارڈ سیلویشن آرمی ہے، میزورام میں کرسچن مائزوز ہے، ناگالینڈ میں کرسچن ناگاز ہے، آج بھی آتنکوادی حملے کر رہے ہیں۔ یہ سب عیسائی آتنکوادی تنظیمیں ہیں۔ جرمنی میں بدر مینہوف گینگ ہے، اٹلی میں ریڈ برجز ہے، جاپان میں جاپان ریڈ آرمی ہے، اسپین اور فرانس میں ETA ہے، ہندوستان میں ماؤس سب سے خطرناک آتنکوادی گروپ ہے۔ اس کے ہندوستان کے 600 میں سے 150 سے زیادہ ڈسٹرکٹ پر گرفت ہے۔ یہ سارے کے سارے سیکولر آتنکوادی تنظیمیں ہیں۔ شری لنکا میں LTT ایک ہندو آتنکوادی گروپ ہے جس نے پہلی بار سوسائڈ بامبنگ کا استعمال کیا تھا، اور ان میں سے ایک کو راجیو گاندھی کا قتل میں بھی استعمال کیا گیا تھا۔ آسام میں الفا کے نام پہ سب سے خطرناک ہندو آتنکوادی تنظیم ہے جس نے چند سالوں میں 2006 تک 749 آتنکوادی حملے کی ہے۔ یہ سارے ہندو آتنکوادی تنظیم ہیں۔ ہگانا، ارگن، سٹرن گینگ، یہ سارے کے سارے یہودی آتنکوادی تنظیم ہیں جنہوں نے کئی معصوم لوگوں کی جانیں لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جواب سن کر یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آتنکوادی مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے، لیکن کیا قرآن مسلمانوں کو جہاد کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن میں لڑنے کو نہیں کہا گیا ہے، مگر جہاں بھی قرآن میں لڑنے کو کہا گیا ہے وہ یا تو سیلف ڈیفنس میں یا پھر ظلم کے خلاف۔ اگر ہم بھگوت گیتا پڑھیں گے تو اس میں قرآن سے کئی گنا زیادہ لڑنے کے شلوک ہے۔ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس 43 to 46 میں لڑنے کو کہا گیا ہے۔ ارجن شری کرشن سے کہتے ہیں کہ میں نہتا مرنا پسند کروں گا لیکن میں اپنے رشتہ دار کا قتل نہیں کروں گا۔ شری کرشن بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں جواب دیتے ہیں، اے ارجن، تم کائر کیسے ہو گئے؟ تم نپنسک کیسے ہو گئے؟ شتریہ کا دھرم ہے لڑنا۔ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 31 to 33 میں ارجن کہتے ہیں کہ بھاگیہ شالی وہ شتریہ ہے جسے لڑنے کو موقع ملے، اور اگر تم لڑیں گے تو تم سورگ میں جائیں گے، اور اگر تم یدھ نہیں کرو گے تو تمہیں پاپ ہوگا۔ تو شری کرشن کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سچ کے لیے اپنے رشتہ دار سے بھی لڑنا ہو تو پیچھے مت ہٹو۔ اور اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 6 to 10 میں لڑنے کو کہا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جس میں لڑنے کو کہا گیا ہے، بلکہ سارے مذہبی کتاب میں لڑنے کو کہا گیا ہے۔ آپ کی تقریروں میں اکثر یہ گون سنائی دیتا ہے، آپ کو اس فن میں مہارت کیسے ملی؟ یہ سب اللہ کی مدد ہے، اور ان میں ان کی محبت اور پیار بھی شامل ہے۔ ویسے بھی میں بچپن میں ہکلاتا تھا تو اسی لیے اس میں لوگوں کا محبت اور پیار بھی شامل ہے۔ اب میں کچھ سوال عوام کو دینا چاہوں گا۔ سر، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ مسلم بھائی ہر سال ایک بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم غیر مسلم کو جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ جب آپ
हिंदू और मुस्लिम में भाईचारगी कहते हैं। आपने पूछा है कि गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना में जाने की इजाजत क्यों नहीं। हर देश के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के कुछ इलाके में जाने की इजाजत नहीं है, जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री लोग, वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं। मैं नहीं झगड़ सकता हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे इजाजत क्यों नहीं देते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। इसी तरीके से अगर आपको मक्का और मदीना में जाना है तो आपको इस्लाम के लिए जान देने के लिए तैयार है, सिर्फ वो लोग अलाउड है, बाकी लोग अलाउड नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको कोई मुल्क जाना है तो आपको लेना पड़ता है वीजा। जब मैं सिंगापुर पहली बार गया था तो इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा हुआ था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। तो अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत। मैं नहीं कह सकता हूँ सजाए मौत इतनी सख्त सजा मानो, वरना सिंगापुर में जाना ममनू। इसी तरीके से मक्का और मदीना में जाने का वीजा सिर्फ आप जबान से कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कोई भी इंसान आपको मक्का और मदीना में जाने से रोक नहीं सकता। अब हम आखिर में जज साहब का फैसला सुनना चाहेंगे। डॉक्टर जाकिर ने बखूबी अदालत के तमाम सवाल के जवाब देते हुए अपने आप को तमाम इल्जाम से बरी करवा लिया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को अदालत तभी बाइज्जत बरी करेगी जब वो अवाम को कोई पैगाम देंगे। मेरे लोगों से गुजारिश है कि वो इख्तिलाफ कर छोड़कर कम से कम यकसानियत पे अमल करें, तो इसी तरह भाईचारे आम हो सकती है। इसी पर मैं अदालत की कार्रवाई के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ।